السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پڑھتے ہیں مکروہ وقتوں کا بیان، یعنی کون سا وقت مکروہ ہوتا ہے۔ مسئلہ: سورج نکلتے وقت، سورج ڈوبتے وقت اور ٹھیک دوپہر کے وقت کوئی نماز پڑھنی جائز نہیں۔ یہ تین وقت ہیں جو وقت میں کوئی بھی نماز جائز نہیں، لیکن اس دن کے عصر اگر نہیں پڑھی ہے تو سورج ڈوبنے کے وقت پڑھ لے، مگر عصر میں اتنی دیر کر کے نماز پڑھنی سخت گناہ ہے۔ اگر کوئی شخص اس دن کے عصر کی نماز نہیں پڑھا تھا تو سورج ڈوبنے جا رہا تھا، وہ ٹائم ان کو پڑھ لینی ہے، لیکن ایسا کرنا گنہگار ہوگا اگر جان بوجھ کے ایسا کر رہا ہے تو۔ مسئلہ: ان تینوں وقتوں میں قرآن مجید کی تلاوت بہتر نہیں ہے۔ اچھا یہ ہے کہ ان تینوں وقتوں میں کلمہ، تسبیح یا درود شریف وغیرہ پڑھنے میں مشغول رہے۔ یہ تینوں وقت میں قرآن کی تلاوت بھی بہتر نہیں، بلکہ کلمہ، تسبیح، درود شریف وغیرہ پڑھتے رہے، ہے نا، یہ تینوں وقت۔ مسئلہ: اگر ان تینوں وقتوں میں جنازہ لایا گیا تو اسی وقت پڑھیں، کوئی کراہت نہیں۔ اگر اسی ٹائم جنازہ لایا گیا تو پڑھنے میں مکروہ نہیں ہوگا۔ کراہت اس صورت میں ہے کہ جنازہ ان وقتوں سے پہلے لایا گیا مگر نماز جنازہ پڑھنے میں اتنی دیر کر دی کہ مکروہ وقت آ گیا۔ مکروہ کب ہوگا؟ کہ لایا تو پہلے ہی گیا تھا لیکن پڑھنے میں دیر کر دیا اور اتنی دیر کیا کہ مکروہ وقت آ گیا، تو پھر مکروہ ہوگا۔ مسئلہ: جب سورج کا کنارہ ظاہر ہو اس وقت سے لے کر تقریباً 20 منٹ تک کوئی نماز جائز نہیں۔ سورج کا کنارہ جب کیا ہو، پیلا ہو جائے، یعنی اس کا جب کنارہ دکھنے لگے تو اس ٹائم سے لے کر 20 منٹ تک تقریباً کوئی نماز جائز نہیں۔ سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد جب سورج ایک لاٹھی کے برابر اونچا ہو جائے اس کے بعد ہر نماز چاہے نفل ہو یا قضا یا کوئی دوسری پڑھنی چاہیے، ہے نا۔ سورج جب نکلنے کے ٹائم جب ایک نیزہ یعنی ایک لاٹھی، ایک بانس اوپر نکل جائے سورج، اس وقت کے بعد سے لے کر جو بھی نماز پڑھنا چاہے وہ پڑھ سکتے ہیں، وہ مکروہ وقت ختم ہو جاتا ہے۔ مسئلہ: جب سورج ڈوبنے سے پہلے پیلا پڑ جائے تو اس وقت سے سورج ڈوبنے تک کوئی نماز جائز نہیں۔ ہاں، اگر اس دن کی عصر ابھی تک نہیں پڑھی تو اس کو پڑھ لے، نماز عصر ہو جائے گی اگرچہ مکروہ ہوگی۔ جب سورج ڈوبنے سے پہلے پیلا پڑ جاتا ہے اور وہ اس ٹائم بڑا دکھتا ہے اور اس ٹائم جب دیکھیں گے تو آنکھ نہیں چمکے گی، ٹھیک ہے، تو جب آپ سمجھیں گے کہ آنکھ نہیں چمک رہی ہے، آنکھ جب نہیں چندھیا رہی ہے تو اس ٹائم سے مکروہ وقت شروع ہو گیا، اب کوئی نماز جائز نہیں۔ لیکن اگر اس دن کی عصر کی نماز نہیں پڑھا تھا تو وہ نماز اس ٹائم پڑھ لینا چاہیے، ٹھیک ہے، مکروہ کے ساتھ نماز ہو جائے گی، اور جان بوجھ کر ایسا کیا تو پھر وہ بڑا گنہگار ہوگا۔ ان کو وہ سورج لال ہونے سے پہلے ہی، پیلا ہونے سے پہلے ہی ان کو نماز پڑھ لینی چاہیے۔ مسئلہ: ٹھیک دوپہر میں کوئی نماز جائز نہیں۔ مسئلہ: 12 وقتوں میں نفل اور سنت نماز پڑھنے کی ممانعات ہیں، اور وہ 12 وقت یہ ہیں، یعنی 12 وقت ایسے ہیں جو ٹائم سنت اور نفل پڑھنے سے منع کیا گیا۔ نمبر 1، صبح صادق سے سورج نکلنے تک فجر کی 2 رکعت سنت اور 2 رکعت فرض کے سوا دوسری کوئی نماز پڑھنی منع ہے۔ کب سے لے کر؟ صبح صادق سے لے کر سورج نکلنے کے ٹائم تک، یعنی فجر کی جتنا ٹائم ہے اتنا ٹائم میں فجر کی نماز کے علاوہ، یعنی فجر کی 2 رکعت سنت کے علاوہ اور فرض کے علاوہ کوئی بھی نماز پڑھنا کیا ہے؟ منع ہے۔ نمبر 2، اقامت شروع ہونے سے جماعت ختم ہونے تک کوئی سنت و نفل پڑھنی مکروہ تحریمی ہے۔ ہاں، البتہ اگر نماز فجر کی اقامت ہونے لگی اور اس کو معلوم ہے کہ سنت پڑھے گا جب بھی جماعت مل جائے گی، ہے نا، کب ہے؟ اقامت جب شروع ہو جائے اس ٹائم کوئی سنت یا نفل پڑھنا کیا ہے؟ مکروہ تحریمی ہے، ناجائز کے برابر ہے۔ لیکن اگر فجر کے وقت میں نماز فجر کے لیے اگر اقامت کہنا شروع کر دیا ہے اور اگر معلوم ہے کہ سنت نماز پڑھنے کے بعد جماعت مل جائے گی اگرچہ قعدہ ہی صحیح، تو اس کو چاہیے کہ صفوں سے کچھ دور ہٹ کر فجر کی سنت پڑھ لے۔ اگر معلوم ہو کہ آخر قعدہ میں ملے گی نماز تو بھی ان کو پھر اس ٹائم میں سنت پڑھ لینی چاہیے، لیکن وہیں پر نہیں بلکہ تھوڑی دور پر۔
کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں فجر کی جماعت جیسے شروع ہوتی ہے تو فجر کی سنت نہیں پڑھتے، اسے چھوڑ دیتے ہیں اور جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا ہے، پہلے سنت پڑھنی ہے، اس کے بعد جماعت میں شامل ہونی ہے۔ اور اگر یہ غالب گمان ہے کہ سنت پڑھوں گا تو نماز فجر کی نماز ختم ہو جائے گی، تو ایسے موقع پر ان کو چاہیے کہ جماعت میں شامل ہو جائیں اور سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد پھر وہ سنت پڑھے اور پھر جماعت میں شامل ہو جائے۔ اور اگر وہ یہ جانتا ہے کہ سنت پڑھے گا تو جماعت نہیں ملے گی تو اس کو سنت پڑھنے کی اجازت نہیں، بلکہ اس کو چاہیے کہ بغیر سنت پڑھے جماعت میں شامل ہو جائے۔ فجر کی نماز کے علاوہ دوسری نمازوں میں اقامت ہو جانے کے بعد اگرچہ یہ جان لے کہ سنت پڑھنے کے بعد بھی جماعت مل جائے گی، پھر بھی سنت پڑھنے کی اجازت نہیں، بلکہ سنت پڑھے بغیر فوراً ہی جماعت میں شامل ہو جانا ضروری ہے نا۔ فجر کی نماز کے علاوہ دوسرے نماز میں جیسے ظہر کی نماز میں ہو، عصر کی یا عشاء کی نماز میں ہو، اگر یہ نماز کے پہلے اگر کوئی سنت پڑھے گا، اگر اقامت کہنا شروع کر دیا ہے اور اب اگر سنت شروع کر رہا ہے اور اگر ان کو معلوم ہے کہ میں سنت پڑھنے کے بعد بھی جماعت میں شامل ہو جاؤں گا تو بھی اسے سنت پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اسے جماعت میں جا کے پہلے شامل ہونا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اور فجر کی نماز میں کیا تھا، پہلے سنت پڑھے پھر جا کے جماعت میں شامل ہو جائے۔ اب اس میں اقامت جب کہہ دی جائے ظہر، عصر، عشاء یہ سب نمازوں میں، تو ایسے وقت میں سنت نماز یا نفل نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، جا کے جماعت میں شامل ہونا پڑے گا۔ نمبر 3، نماز عصر پڑھ لینے کے بعد سورج ڈوبنے تک کوئی نفل نماز پڑھنی مکروہ ہے۔ قضا نمازیں سورج ڈوبنے سے 20 منٹ پہلے تک پڑھ سکتا ہے۔ نماز عصر کی جب فرض نماز پڑھ لی جائے، فرض نماز پڑھ لینے کے بعد سورج پیلا ہونے تک، یعنی جب مکروہ وقت شروع ہوتا ہے، سورج ڈوبنے کے 20 منٹ پہلے تک کوئی بھی نفل یا سنت جائز نہیں۔ قضا نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن جب سورج پیلا ہو جائے تو اس ٹائم قضا نماز بھی نہ پڑھے، نہیں پڑھ سکتا ہے۔ نمبر 4، سورج ڈوبنے کے بعد اور مغرب کے فرض پڑھنے سے پہلے کوئی نفل جائز نہیں۔ سورج ڈوب جانے کے بعد اور مغرب کی 3 رکعت جو فرض نماز ہے، یہ فرض نماز سے پہلے یہ درمیان میں کوئی نفل یا سنت جائز نہیں۔ نمبر 5، جس وقت امام اپنی جگہ سے جمعہ کے خطبے کے لیے کھڑا ہوا اس وقت سے لے کر نماز جمعہ ختم ہونے تک کوئی نماز سنت و نفل وغیرہ جائز نہیں۔ جب امام صاحب جمعہ کے دن خطبے کے لیے کھڑا ہو جائے اس وقت سے لے کر جمعہ کی نماز ختم ہونے تک کوئی بھی نماز جائز نہیں، نہ ہی سنت ہے، نہ ہی نفل ہے، اور نہ ہی کوئی دوسری نماز ہے، وہ جائز نہیں۔ نمبر 6 کیا بول رہا ہے اس میں، عین خطبہ کے درمیان کوئی نماز سنت و نفل وغیرہ جائز نہیں۔ خطبہ کے درمیان بھی کوئی نماز جائز نہیں، چاہے جمعہ کا خطبہ ہو یا عیدین کا یا گرہن کی نماز کا یا نماز استسقاء یا نکاح کا۔ لیکن ہاں صاحب ترتیب کے لیے جمعہ کے خطبہ کے دوران بھی قضا نماز پڑھ لینا لازم ہے۔ خطبہ چاہے کوئی بھی ہو، خطبہ کے ٹائم کوئی بھی نماز پڑھنا جائز نہیں، درست نہیں ہے، لیکن اگر وہ صاحب ترتیب ہے، صاحب ترتیب یعنی جس کے ذمے پہ کوئی نماز قضا نہیں ہے، یا پھر قضا تو ہے لیکن 5 وقت یا پھر 5 وقت سے کم نماز قضا ہے، تو ان کے لیے پھر لازم ہے، ضروری ہے کہ خطبہ ہو یا نہ ہو، خطبہ کے ٹائم بھی اسے وہ جو قضا نماز ہے اسے پڑھنا پڑے گا، کیونکہ جب تک وہ قضا نہیں پڑے گا تب تک پھر وہ وقت یا نماز نہیں ہوگی۔ یہ صاحب ترتیب کے لیے ہے صرف، اور جو کہ صاحب ترتیب بہت کم ہے۔ نمبر 7، عید کے نماز سے پہلے نفل نماز مکروہ ہے، چاہے گھر میں پڑھے یا مسجد میں یا پھر عیدگاہ میں۔ عید کے نماز سے پہلے نفل نماز پڑھنا کیا ہے، مکروہ ہے، چاہے کہیں بھی پڑھے وہ۔ عیدین کی نماز کے بعد بھی عیدگاہ یا مسجد میں نماز نفل پڑھنی مکروہ ہے۔ ہاں اگر گھر میں نفل پڑھے تو یہ مکروہ نہیں، عید کے دن ہے نا عیدگاہ میں یا پھر مسجد میں نفل نماز عید کی نماز کے بعد بھی پڑھنا مکروہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ گھر میں پڑھنا چاہے تو گھر میں پھر پڑھ سکتا ہے، اس میں مکروہ نہیں ہے۔ میدان عرفات میں ظہر و عصر ایک ساتھ پڑھتے ہیں، ان دونوں نمازوں کے درمیان میں اور بعد میں نفل و سنت مکروہ ہے۔ میدان عرفات میں جو نماز پڑھتے ہیں ظہر اور عصر، اس کے درمیان میں اور پھر اس کے بعد میں بھی سنت بھی نفل بھی مکروہ ہے۔
मुज़दलिफ़ा में जो मगरिब व इशा एक साथ पढ़ते हैं उन दोनों नमाज़ों के बीच में नफिल व सुन्नत पढ़नी मकरूह है ना। मुज़दलिफ़ा के मैदान में जो जब हज को जाते हैं उस टाइम जो नमाज़ पढ़ते हैं मगरिब और इशा एक साथ में, तो उस टाइम भी ये दोनों की नमाज़ों के बीच में कोई सुन्नत नफिल नहीं पढ़ना चाहिए। दोनों नमाज़ों के बाद अगर नफिल व सुन्नत पढ़े तो मकरूह नहीं, लेकिन जब दोनों नमाज़ पढ़ लेंगे उसके बाद अगर नफिल या सुन्नत पढ़ेंगे तो वो फिर मकरूह नहीं होगी। नंबर 11, नमाज फ़र्ज़ का वक्त अगर तंग हो गया हो तो हर नमाज यहाँ तक कि फ़जर व ज़ोहर की सुन्नतें पढ़नी भी मकरूह है। जल्दी जल्दी फ़र्ज़ पढ़ ले ताकि नमाज क़ज़ा ना होने पाए। कोई वजह से वक्त में नहीं पहुँच पाया, अब ऐसे वक्त में पहुँचा या फिर नापाक था या तो फिर सोया हुआ था, अब आँख नहीं खुली। अब जब आँख खुली तब मालूम हो रहा है कि सिर्फ 2 ही रकात नमाज़ पढ़ सकते हैं, है ना। 2 ही रकात नमाज़ पढ़ते पढ़ते सूरज निकल जाएगा। ऐसी सूरत में सुन्नत ना पढ़े बल्कि सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ ले, है ना। यानी जहाँ पर सुन्नत पढ़ने से वक्त निकल जाए तो वहाँ पर सुन्नत को छोड़ के पहले फ़र्ज़ पढ़ ले। जिस बात से दिल बटे और उसको दूर कर सकता हो तो उसे दूर किए बग़ैर हर नमाज मकरूह है। मसलन पाखाना, पेशाब या रीह का गुलबा हो तो ऐसी हालत में नमाज मकरूह है। यूँ ही खाना सामने आ गया और भूख लगी हो या दूसरी कोई बात ऐसी हो जिससे दिल को इत्मीनान ना हो तो ऐसी सूरत में नमाज पढ़नी मकरूह है। अलबत्ता अगर वक्त जा रहा हो तो ऐसी हालत में भी नमाज पढ़ ले ताकि क़ज़ा ना हो जाए, लेकिन फिर उस नमाज को दोहरा ले। अगर कोई चीज़ से कोई वजह से अगर थोड़ी सी बेसुकूनी बेचैनी लग रही है, अगर इत्मीनान नहीं लग रहा है, जैसे कि पेशाब लग गया है, अब पेशाब नहीं करेगा तो अगर नमाज में जाएगा ऐसी सूरत में उसे बार बार वही याद आएगी, है कि नहीं। और नमाज जो कि खुशू व खुजू के साथ नहीं पढ़ सकता है। ऐसी सूरत में जो चीज़ इत्मीनान और सुकून को दूर कर दिया है पहले वो चीज़ ख़त्म करे। यानी पेशाब पाखाना लगा तो उससे फारिग हो जाए, भूख लगी है तो पहले खाना खा ले, है कि नहीं, उसके बाद फिर नमाज़ पढ़े ताकि दिल लगी के साथ दिल के साथ अल्लाह ताला की इबादत कर सके। लेकिन अगर आपको मालूम है कि अगर मैं वो चीज़ से फारिग होने जाऊं तो वक्त की तंगी है, वक्त ख़त्म हो जाएगा, तो ऐसी सूरत में फिर नमाज़ पढ़ ले, ठीक है। वो चीज़ को दूर करने की ज़रूरत नहीं है, नमाज़ पढ़ ले और बाद में फिर नमाज को दोहरा ले, ये बेहतर तरीक़ा है, ठीक है। तो इतने मसले को समझ कर आइए, और अगर कहीं पर मसले समझने में कोई परेशानी हो रही है तो आप कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए, इंशाअल्लाह आपकी परेशानी को दूर की जाएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।